बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज का मेरा पैगाम मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए है। हमारे माशरे में बढ़ता हुआ बिगाड़ और बिगाड़ में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली जो चीज़ें हैं वो इस वक्त किसी वक्त भी अपने ख़ानदान का क्लैश आ जाना, क्लैश में ख़वातीन को बुरा भला कहना या मर्द हजरात का जो है वो अच्छा कोऑपरेट ना करना, ये मशरे में बहुत बड़ा बिगाड़ लेकर आ रही हैं, जिससे हमारे ख़वातीन को स्पेशली थाना कचहरी जो है उसका सहारा लेना पड़ता है। अज़राए करम, इन चीज़ों से बचिए और जितना हो सके आपस में यूनिटी पैदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे अजीम तरीन रिश्तों में अजीम रिश्ता है हस्बैंड और वाइफ का। अपने रिश्तों को सस्टेन रखने के लिए हमेशा से आपस में यूनिटी बना कर रखें, कभी ऐसी ज़बान। इसी पैगाम के साथ मैं शुरू करती हूँ अपना प्रोग्राम। और आज हम मौजूद हैं कोटली की तहसील दौलिया जटा में, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं दौलिया जटा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सदर हैं मोहम्मद सैफुल्लाह चौधरी, उनका नाम है। उम्मीदवार मेंबर ज़िला कौंसल भी रहे हैं, यूनियन कौंसल राजधानी से। आइए उनसे पूछते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्राफ के बारे में, और जिस तरह से LA-12 एक बड़ा हलका है, आज़ाद कश्मीर के तमाम हलकों में सबसे बड़ा हलका है, यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस तरह से काम करें तो तब्दीली आएगी। शौकत फरीद साहब जिस तरह से MLA के उम्मीदवार हैं और उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया लेकिन लूज़ कर गए, क्या वजह बनती है कि मुसलसल से लूज़ करना PTI का, या PTI में आकर उनका लूज़ करना, इसको आप किस एंगल से देखते हैं? तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात नौजवान क़यादत समाजी सियासी शख्सियत मोहम्मद सैफुल्लाह चौधरी साहब से करवाते हैं और राय भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले मैडम आपका इंसाफ हाउस दमिया में आमद पर खुशआमदीद कहता हूँ। आपकी पूरी GM टीम को इधर आमद पर खुशआमदीद कहता हूँ जी बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है कि सियासत इबादत भी है और डिफ़िकल्ट टास्क भी है। सियासत में आप किस तरह आए और कैसे आपको दिलचस्पी पैदा हुई इसमें आने का? सियासत में हम 1985 में मेरे चाचू हैं वो असेंबली का इलेक्शन लड़े, चौधरी इकबाल साहब। हम सियासत में इंशाअल्लाह ताला 1970 बल्कि 1965 के हमारा ख़ानदान जो सियासत में है। मेरे चाचू 1985 में इलेक्शन लड़े, वो इसी यूनियन कौंसिल में डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी रहे। तो मैं उन्हीं का विजन लेकर इंशाअल्लाह ताला आवाम की खिदमत के लिए मैदान में उतरा हूँ। सही। जिस तरह से सियासत के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा कि मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क भी है, लोगों को मोटिवेट करना भी मुश्किल है। आप उम्मीदवार मेंबर ज़िला कौंसल थे, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार MLA हैं उन्हीं के कहने पर आपने अलायंस किया अज़हर हुसैन चौधरी साहब के साथ। क्या आपने विलिंगली किया या आपने पार्टी की क़यादत को जो है वो सामने रखा? मैंने पार्टी की आदत को सामने रखा। मेरी बहुत अच्छी पोजीशन थी, तो पार्टी ने सोचा कि एक ग्रुप हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होगा अज़हर चौधरी की सूरत में। तो फिर मजबूरन क़यादत ने मुझे मजबूर किया, तो मैंने क़यादत के फ़ैसले को आन किया। जिस तरह अपने लिए आखिरी 2 दिन हमारे पास बचे थे, अपने लिए कैंपेन कर रहा था, उससे बढ़कर मैंने अज़हर चौधरी के लिए कैंपेन की, उसे वोट दिए। पूरे जो पोलिंग स्टेशन से हैं मेरे इधर हमारे करीब तरीन थे, उसमें हमने वोट पोल करवाया अज़हर साहब को। तो इंशाअल्लाह बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ। तो आखिर में जब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को पता चला कि वो इलेक्शन हार रहा है, तो आखिरी आधे घंटे में उन्होंने ठप्पे लगाए जो उनके अपने आबाई पोलिंग स्टेशन है 4-5। तो अज़हर चौधरी साहब के वोट उन्होंने कई जगह जलाए भी, तो कई जगह उन्होंने रिजेक्ट भी करवाए। तो उन्होंने मैं समझता हूँ कि एक बड़े लीडर हैं, ने जो यासीन साहब जी पीपल्स पार्टी के सदर भी हैं। तो वो इस नौबत यहाँ तक पहुँच आए कि उनको अपनी आबाई यूनियन कौंसिल जीतने के लिए उनको ठप्पे लगाने पड़े। तो उन्होंने फिर इधर लोगों पे दहशत फैलाकर आखिरी 1 घंटे में ठप्पे लगाए और इलेक्शन इस तरह से जीता इलेक्शन जो है जी, आपके मुताबिक ये इलेक्शन चोरी किया है। सही। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्राफ की बात करें तो जिस तरह से आप सदर हैं, किस तरह से आप काम कर रहे हैं तहसील दौलिया जटा के लिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ काफ़ी इस इलेक्शन में ऊपर गया है। 2021 के इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन हुआ है, इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
کوئی 1000 کچھ ووٹ ہوا تھا یونین کونسل میں. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ اظہر صاحب کی صورت میں ہم نے 2150 ووٹ لیا ہے. یہ تحریک انصاف کا ووٹ لیا ہے. اب تحریک انصاف کے پوری حمایت تھی اظہر صاحب کے ساتھ, اور اظہر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ چند ہفتوں میں وہ پاکستان تحریک انصاف میں باضابطہ طور پر ایک بڑے جلسے کی صورت میں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں گے. صحیح. آپ تنظیم سازی کے حوالے سے اگر بات کریں تو دولیا جٹا کے اندر یونین کونسل کی جتنی تعداد ہے آئی تھنک 10 ہے شاید غالباً, یا 10 سے کم بھی ہے, تو کس طرح سے آپ اس پر ورک کر رہے ہیں اور تنظیم سازی کس طرح کر رہے ہیں آپ؟ ہماری بہت اچھی ادھر باڈی بنی ہوئی ہے. ابھی تو پوری آزاد کشمیر میں باڈی تحلیل ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. تو ہماری جو پہلے باڈی تھی اس نے بہت اچھا ورک کیا ہے. ہمارے یونین کونسل کے بھی صدر ہیں, تحصیل کے بھی, تحصیل کا میں خود صدر تھا, جنرل سیکرٹری, پوری ہماری ٹیم ہے, بڑا اچھا ورک کیا ہے. یہ جو ادھر جو ہمارے مد مقابل ہیں پیپلز پارٹی کے, یہ جو یاسین صاحب, یہ ان کے بھائی یونین کونسل, اس کے باوجود بھی ادھر لوگ ان کے خلاف اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. جو جنرل الیکشن تھا اس میں پیپلز پارٹی نے ادھر سے 2300 ووٹ لیے تھے, اور اب 2200 پہ پی ٹی آئی چلی گئی ہے. ادھر کافی مضبوط پی ٹی آئی ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن میں بھاری اکثریت سے ادھر یک طرفہ ہی یہ یونین کونسل ہو جائے گی, کیونکہ لوگوں کا اب پیپلز پارٹی سے اعتماد اٹھ چکا ہے. کس طرح سے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں سیف اللہ چودھری صاحب, جبکہ 40 سال سے مسلسل چودھری یاسین صاحب یہاں سے ون بھی کر رہے ہیں, اور عامر صاحب نے بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا تو انہوں نے ون کیا. بلدیاتی الیکشن ہوئے نا, تو پورے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کو 23,000 ووٹ ملے. جب جنرل الیکشن ہوا تھا 19,600 ووٹ ملا تھا, اب 23,000 ووٹ ملے. عمران خان کے وی ان کو لوگ اب سمجھ چکے ہیں, لوگوں کے دماغ میں پڑ چکا ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ عوام, چڑوئی کی عوام, دلیا جٹاں کی عوام, راجدھانی کی عوام تبدیلی کی راہ پر گامزن ہو چکی ہے. آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ جو یاسین صاحب کا اب زوال شروع ہو چکا ہے, وہ اب اتنے نچلے درجے پہ آ گئے کہ اب ایک یونین کونسل میں ان کو اپنے بیٹے کو اتارنا پڑا ہے. ادھر اظہر صاحب کی صورت میں اور بھی پیپلز پارٹی میں کئی نوجوان تھے جو پڑھے لکھے تھے, انہوں نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا اور اپنے بیٹے کو دیا, اس کو ہی اتنا قابل سمجھا ہے. تو اب لوگوں کا اعتماد جو یاسین صاحب سے اٹھ چکا ہے. اب لوگ جوک تا جوک پی ٹی آئی کی طرف رخ کر رہے ہیں, اور آئندہ آنے والے چند مہینوں میں, چند سالوں میں چڑوئی کے اندر پاکستان تحریک انصاف ایک مضبوط قوت بن جائے گی. جس طرح سے عمران خان صاحب کا وین ہے, آپ کی ڈسٹرکٹ کوٹلی کی پوری قیادت تحریک انصاف کے لیے کس طرح سے کام کر رہی ہے. اسپیشلی بات میں شوکت فرید صاحب کی کروں گی, وہ جس طرح سے یہاں کے ایم ایل اے کے امیدوار بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کا ورک کیسا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے انہوں نے بہت اچھا ورک کیا ہے. 2016 میں جب پہلی دفعہ وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے نا, پہلے تو وہ پی ایم ایل سے لڑے, ایک مرتبہ آزاد الیکشن لڑے 2001 میں. تو جب 2016 میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے تو انہوں نے 6,300 ووٹ لیا ہے. اب 2021 میں انہوں نے 19,600 ووٹ لیا ہے. یہ عمران خان کے وی این کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے, عمران خان کے فالور ہیں, تو 3 گنا ووٹ ہمارا اس حلقے میں زیادہ ہوا ہے. بالکل صحیح. اگر ہم فنڈز کی فراہمی کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے, بے شک ممبر ضلع کونسل جو ہیں وہ شاہ نواز صاحب بنے ہیں, کیا آپ کو دیا جائے گا اتنا ہی تقریباً فنڈز دیا جائے گا اپنے علاقے میں کام کروانے کے لیے, آپ کی حکومت بھی یا پی ٹی آئی کی؟ ہمارے علاقے میں ہماری آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو قیادت ہے تنویر الیاس صاحب, وہ ہماری یونین کونسل کو اچھا فنڈ دے گے. ہمیں ادھر پہلے فنڈ دیے بھی ہیں انہوں نے بے شمار. ادھر ہمارا ایک ہاسپیٹل ہے جو پرائم ہے, وہ RHC اپ گریڈ ہوا ہے. ایک ادھر کرار پہلی میں جو میری آبائی یونین کونسل ہے, اس میں ہم نے ایک ڈسپینسری دی ہے, اور کافی سارے ہم نے کام جو ابھی 1 سال 1.5 سال ہوا ہے بنے ہوئے گورنمنٹ, تو ہم نے بہت کام کروائے ہیں.
کام کے حوالے سے جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ کا اگلا لائحہ عمل یا پلان جو ہے اپنی یونین کونسل کے لیے کیا ہے؟ کس طرح سے آپ کون کون سے مسائل آپ کو نظر آتے ہیں اپنی یو سی کے اندر جس پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری یو سی کے اندر بے شمار جو کام ہیں جو ابھی ادھورے ہیں، اس میں ہمارے پرائمری سکول ہیں جو ہم نے ایک شروع کیا ہوا ہے ایک پروگرام، جس کے تحت ہم اپنی مدد آپ پوری یونین کونسل میں جو پرائمری سکول ہیں اس میں باتھ روم بنانے کا یہ ایک پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے۔ وہ ہم نے پوری یونین کونسل میں ہم بنوائیں گے، اور بھی جو بھی مسائل ہیں، چھوٹی جو لنک روڈیں ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو پوری معاونت کریں گے اور پوری ان کو لنک روڈیں بھی دیں گے۔ اور یہ پورا حلقہ ہی ایک مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ پچھلے 40 سال سے یہ اقتدار پر قابض ہیں چودھری یاسین صاحب، انہوں نے صرف اپنی تجوریاں ہی بڑھی ہیں۔ آپ نے رستے میں آتے ہوئے روڈ کی حالت دیکھی ہوگی، اور اسی روڈ پر ان کا ایک محل بھی بنا ہوا ہے جو ایک کرپشن کی کر کے انہوں نے وہ مال تو بنا لیا اپنے، اب بھائی روڈ نہیں بنا سکے۔ تو مسائل تو انبار لگا ہوا ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشن ہوئے، ہم نے سیاست میں قدم رکھا ہے، تو ہمیں جو بھی فنڈ ملیں گے انشاءاللہ تعالی وہ ہم لگائیں گے، اور روڈوں کی بھی حالت بہتر کریں گے، سکولز کی بھی حالت بہتر کریں گے، اور اسپتالوں کی بھی حالت انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگی۔ جس روڈ پہ ابھی آئے ہیں یہ ہم نے اپنی مدد آپ بنائی ہے، یہ بھی ایک سیاسی آپ کہہ لیں کہ ہم دوسری جماعت میں تھے، یہ نہیں بن سکی تو ہم نے اپنی مدد آپ بنائی ہے۔ صحیح جی، آپ آخر میں اپنے لوگوں کو، دولیا جٹان کے لوگوں کو، جہاں کے آپ صدر ہیں، اس تحصیل کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں۔ تو یہ ایک اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ عمران خان کا ایک اچھا ویژن ہے، اس نے ہم کو یہی سکھایا کہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں، اور اگر آپ اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے تو یہی جو 40 سال سے ہمارے اوپر قابض ہیں، جنہوں نے صرف اپنی ذات کے لیے سوچا ہے، اپنی تجوریاں بننے کے لیے سوچا ہے، تو یہی قابض رہیں گے، یہ پھر تبدیلی نہیں آ سکے گی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی محمد سیف اللہ چودھری صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی، اور پیغام کی صورت میں انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اپنے آپ کو ڈٹرمائنڈ کرنے کی ضرورت ہے، آپ لوگ باہر نکلیں اپنے حقوق کے لیے، بالکل ایسے ہی جیسے ویژن ہے عمران خان صاحب کا، اور اسی ویژن کو فالو کرتے ہوئے جو ہے اپنے حق کے لیے، حقوق کے لیے باہر آئیں۔ بات مسائل کی اگر کریں تو جرائی سے لے کر یہاں تک یہ جو یونین کونسل کا پورا ایریا ہے راجدھانی کا، اس میں کافی مسائل ہیں۔ مسائل تو سے بھرا ہوا تو پورا پاکستان ہے، آزاد کشمیر ہے، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایشوز ہیں، لیکن یہاں کام کے کافی انبار ہیں جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ترقیاتی اور فلاحی کاموں کی ضرورت ہے۔ اس پر نظر ثانی پاکستان تحریک انصاف کی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دور پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ اگر اس دور میں نہیں کریں گے تو پھر آگے موقع جو ہیں وہ اللہ پاک پتہ نہیں کس کو موقع دیتا ہے، کون جو ہے عروج پاتا ہے، کون سیاست کا حصہ بنتا ہے، کون سیاست میں مرکز میں جاتا ہے، یہ ساری چیزیں تو اللہ پاک کے پاس ہیں۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔